کسی گاؤں میں بابو لال نام کا ایک چھولے بھٹورے بیچنے والا رہتا تھا۔ وہ نہایت ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی بھوک میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کو چھولے بھٹورے مفت میں دے دیتا تھا اور غریبوں کا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کے اسی وجہ سے چھولے بھٹورے گاؤں میں کافی مشہور تھے۔ اور ادھر بابو لال کی بیوی روز شام کو اس سے اس بات پر ہمیشہ جھگڑا کرتی رہتی تھی اور کہتی ہے، جی میں تو آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، آپ میری ایک نہیں سنتے، اور آدھے سے زیادہ چھولے بھٹورے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمیں کٹورا لے کر گھر گھر جا کر بھیک مانگنی پڑے گی۔ ارے میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے سلمہ، روز روز مجھ سے جھگڑا مت کیا کرو۔ مجھ سے بھوکے غریب لوگ دیکھے نہیں جاتے، اس لیے انہیں کھانا کھلا دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور ویسے بھی غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بہت اچھی اور نیکی کی بات ہے، پر تم کہاں سمجھو گی۔ اور ہاں، ہمارے اوپر تو ذمہ دار کا قرض بھی ہے۔ اگر ایسے کرتی رہے تو اس کا قرض کیسے چکا پاؤ گے؟ بابو لال نے گاؤں کے ذمہ دار سے ٹھیلا بنانے کے لیے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ ان کی یہ لڑائی دیکھ کر بابو لال کا دوست بھی اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے، ارے بابو بھائی، کیسے ہو؟ سنا ہے کل ذمہ دار بڑی اکڑ میں بات کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ اگر تم 1 مہینے کے بعد پیسے نہ دیے تو وہ تمہارا ٹھیلا بھی ضبط کر لے گا اور مارے گا بھی۔ بھائی صاحب، آپ ہی تو ان کے دوست ہیں، آپ ہی نے کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تنگ آ چکی ہوں۔ ارے بھابی، میں اس بے وقوف کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن اس کے سر پہ تو لوگوں کی مدد کرنے کا تو بھوت سوار ہے۔ کہیں کسی دن ایسا نہ ہو جائے کہ اسے بھی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور یہ سب سے مدد کرنے کے لیے کہتا پھرے۔ یہ سب باتیں کر کے اس کا دوست اور اس کی بیوی واپس چلے جاتے ہیں، اور پیچھے اس کی بیوی سلمہ غصے میں سونے چلی گئی۔ اگلے دن بابو لال اپنے چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لے کے گاؤں کے بازار میں چلا گیا۔ بابو لال کے ساتھ ہی ذمہ دار کا ایک خاص آدمی بھی چھولے بھٹورے کا ٹھیلا لگاتا تھا، جو نہایت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس کے ٹھیلے پر گاہک بہت کم آتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ بابو لال سے جلتا رہتا تھا اور اسے نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اور وہ بابو لال کو دیکھ کر بڑے غصے سے بولا، کیا آج بھی اپنے چھولے بھٹورے مفت میں بانٹنے کا ارادہ ہے کیا؟ بھائی، میں صرف غریبوں سے پیسے نہیں لیتا، باقی تو سب سے لیتا ہوں۔ ارے بے وقوف، چھولے بھٹورے کون سے یہاں پر کار میں آنے والے لیں گے؟ سب غریب ہی تو آتے ہیں۔ تیری یہ غریبوں کو کھلانے والی عادت نہ مجھے برباد کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی، غریبوں کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بابو لال کی باتیں سن کر وہ لالچی آدمی دل میں سوچتا ہے کہ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، تیری ذمہ دار سے شکایت کرنی ہی پڑے گی، اس کا تو علاج کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی ذمہ دار کے پاس شکایت لگانے چلا جاتا ہے۔ اپنے خاص آدمی کو غصے میں دیکھ کر ذمہ دار بولا، کیا بات ہے بولے، اتنا غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ ذمہ دار صاحب جی، وہ بابو لال میرے ہی قریب ٹھیلا لگا کر غریبوں کو مفت میں کھانا کھلا دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے میں میرے پاس کون آئے گا
اور مجھ سے چھولے بھٹورے کون خریدے گا؟ میرا تو بہت نقصان ہو رہا ہے نا، آپ ہی کچھ کیجیے۔ بھولی کی بات سن کر ذمہ دار گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے، تم فکر مت کرو، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ میں اس بابو لال کو تو غریبوں کو کھانا کھلانے کی یہ جو عادت ہے نا، اسے بھلا کر ہی رہوں گا۔ اس کی یہ عادت ہے نا، آج کے بعد اس کے پاس اتنے غریب لوگ آئیں گے کہ بابو لال انہیں کھلاتے کھلاتے خود کنگال ہو جائے گا۔ اور ہاں، اس نے 1 مہینے کے بعد میرا قرض بھی تو دینا ہے نا، تو وہ ایسے نہیں دے پائے گا۔ پھر میں اسے خوب بے عزت کروں گا اور ماروں گا بھی۔ بس اب تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ اور بس جا کر اب تماشا دیکھو میں اس بابو لال کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ذمہ دار کی بات سن کر وہ بھولا وہاں سے چلا جاتا ہے۔